نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال سبحانه وتعالى في قرآن الكريم: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. صدق الله المولانا العظیم. حاضرین مکرم، اہل محلہ، ہمارے منتظمین، علامہ صاحب، ہمارے بھائی جنہوں نے اتنی پروقار تقریر فرمائی، خطاب فرمایا، آپ سب کو مولد النبی بہت بہت مبارک ہو. آپ میری اردو سمجھ پا رہے ہیں؟ اگر نہیں سمجھ پا رہے تو آپشن نہیں ہے، صرف اردو ہی مجھے آتی ہے، بنگالی میں سیکھ رہا ہوں. آج کا جو موضوع ہے وہ رؤوف اور رحیم، دو ایڈجیکٹو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوز کی ہے اپنی شان میں، اور وہی ایڈجیکٹو اپنے محبوب کی شان میں یوز کی ہے، اور پھر رحمت کا جو پیکر ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ کے اذن سے. حاضرین مکرم، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں، ساری دنیا میں، خواتین سن رہی ہیں پیچھے؟ سب مل کے سن رہے ہیں لیڈیز؟ اللہ رب العزت نے صرف انسان کے لیے نہیں، سارے عالم میں، ریممبر جو عالم ہے وہ ایک عالم نہیں ہے، یونیورس ایک نہیں ہے، عالمین، بہت سارے یونیورسز ہیں. اگر آپ سائنٹیفک سٹڈی دیکھیے گا، بہت سارے کہکشاں ہیں، بہت سارے سن ہیں. اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو سارے یونیورس کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. ہم جب رؤوف اور رحیم ورڈ یوز کرتے ہیں، ہم اسے سیم میننگ میں یوز کرتے ہیں، اس سیم میننگ نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ غفور الرحیم ہے. رؤوف بھی ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. دوسری جگہ بیان فرمایا کہ یہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ امتیوں کے لیے بہت رؤوف اور رحیم ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جو نقطہ ہے، اللہ نے کبھی بھی رؤوف اور رحیم جو اس کی صفت ہے، یہ دونوں چیز دوسرے نبی کے لیے کبھی بھی اکٹھے نہیں فرمائی ہے. بے شک صرف اور صرف آقا علیہ السلام، نبی مکرم، آپ کیا بولتے ہیں بنگالی میں؟ نبی، بہت محبت سے آپ فرماتے ہیں نبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اکٹھے فرما دیے. بے شک. پھر اب آ جائیے لغت میں، جلدی جلدی میں کور کروں گا. ڈکشنری میں، عربک ڈکشنری میں رحمان، رحیم کا مطلب کیا ہے؟ رحیم آپ سمجھ لیں وہ چیز ہوتی ہے جس میں انس ہو، محبت ہو، احسان ہو. اور جب رحیم شدت کا مبالغہ ہے، یہ مبالغہ والا ایک کلمہ ہے، جب یہ شدت کو پہنچتا ہے تو وہ رحمت بن جاتا ہے. رحیم انس جب شدت کو پہنچے تو وہ رحمت بن جاتا ہے. پھر
रहमत जो वर्ड हुआ है यूज, ये उमूमी यूज हुआ है, जनरल टर्म्स में। बेशक जब आका अलैहिस्सलाम या अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे मोहब्बत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम सबके लिए रहमत है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब वो सबके लिए रहमत है, उसमें इंसान भी है, इंसानों में मुसलमान भी है, काफिर भी है, बेशक जानवर भी है, मखलूक भी है, जिन्नात भी हैं। कितनी सारी मखलूक है जिसका हमें फहम भी नहीं है। बेशक जब वो सारी रहमत मोहब्बत आ जाए, उसे रहमत कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उसी चीज को फरमाया कि रहमत जो है आजमाइश के बाद अता होती है। बंदे को आजमा दिया गया, परेशानी में पड़ गया, गुनाह कर दिया, तकलीफ हो गई, बीमारी हो गई, बच्चे मर गए, बिजनेस में लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, डिजीज निकल गया, गुनाह किया, कुछ हो गया, उसके बाद जो आसानी आती है उसे रहमत कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। उसके बाद जो आसानी आती है उसे रहमत कहते हैं। और रऊफ जो है वो उस उनसियत और मोहब्बत का नाम है जो पहले अता की जाती है। सुभान अल्लाह। उसके लिए कोई तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए फरमाया, आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका है कि मेरी शफाअत मेरे गुनहगार उम्मतियों के लिए है। जो मुत्तकी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, परहेजगार लोग हैं, उनको शफाअत की जरूरत ही नहीं है। तो रहमत की उनको रिक्वायरमेंट होगी। रहमत किस लिए? कि गुनाह किया है, दुनिया में भेजे गए, कोताही कर दी, नमाज नहीं पढ़ा, औरतें जब बैठी साथ में, सुबह तलावत की, थोड़ा डिस्कशन चालू हो गया, बहुओं ने सास के बारे में डिस्कस किया, सास ने बहू के बारे में डिस्कस किया, दोनों ने मिलकर अपने खानदान वालों को डिस्कस किया, चारों ने मिलकर पड़ोसी के बारे में डिस्कस किया, वो जो गीबत किया सारा चीज जीरो हो गया। तो जब हम अल्लाह के सामने खड़े हुए, आका अलैहिस्सलाम की रहमत उस वक्त नाजिल होगी हमारे ऊपर, हमें बख्शा जाएगा। तो फरमाया कि मेरी शफाअत मेरे गुनहगार उम्मतियों के लिए है। अब आ जाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे बुला लिया, 40 दिन चिल्ला करवाया। जब चिल्ला 30 दिन चिल्ला था, 10 दिन और ऐड कर दिया। जब उरूज पे पहुंचा महबूब के लिए मोहब्बत, तो मूसा अलैहिस्सलाम मुहिब कह बैठे कि मौला तू अपना मुखड़ा मुझे दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। फरमाया तू मुझे नहीं देख सकता, इनकार कर दिया। उसी के ऑपोजिट में मेराज की रात को महबूब को ऊपर बुला लिया कि ऐ महबूब तू आ जा, मैं तुझे मेरा मुखड़ा दिखाता हूं बिना हिजाब के। कंपैरेटिव एनालिसिस, मुआजना, एक अंबिया, जद्दद अंबिया और इमामुल अंबिया की में एक जगह मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ करनी सिखाई। क्या है मूसा, दुआ मांग मुझसे। फरमाया दुआ कर, रब्बिश रहली सदरी, ऐ अल्लाह मेरे कल्ब को तू कुशादा फरमा दे। वो यस्सिरली अमरी, पूरा दुआ है। दूसरी जगह जब आका अलैहिस्सलाम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेफर किया तो फरमाया अलम नशरह लका सदरक, हमने आपके लिए आपका ये जो
سینہ ہے وہ کشادہ فرما دیا ہے. یہاں پہ دعا کرنے بول رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو تو دعا مانگ، اور یہاں پہ پہلے عطا کر دے رہے ہیں. موسیٰ کے لیے رحمت ہے اور یہاں پہ آقا علیہ السلام کے لیے رفقت ہے، رؤوف بنا کر بھیجا گیا. حق ہے. دیکھیے اللہ رب العزت گریڈیشن فرما رہے ہیں. آگے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا کہ جا، میرا ایک برگزیدہ بندہ ہے جس کا نام خضر ہے، اسے میں نے ایک خصوصی علم عطا کیا ہے. موسیٰ تو اس کی بارگاہ میں جا اور اس سے علم سیکھ لے. اپوزٹ میں کمپیریٹیو انالیسس میں جب آقا علیہ السلام سے ریفر کیا تو خضر علیہ السلام کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ اے خضر جانا میرے محبوب کی بارگاہ میں اور سلام پیش کرنا اور ان کے تابع ہو کے بیٹھ جانا. آگے آئیے، سیدنا یحییٰ علیہ السلام دشمنوں سے بھاگ رہے ہیں. پیڑ کو انسٹرکشن دیا یحییٰ علیہ السلام نے، بنی اسرائیل چیز کر رہے ہیں. پیڑ کو انسٹرکشن دیا ہے پیڑ کھل جا، پیڑ کھل گیا، وہ اندر چلے گئے. اللہ رب العزت نے وہ کوتاہی ہو گئی ان سے. کوتاہی کیا ہوئی تھی کہ انہوں نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، پیڑ کو انسٹرکشن دے دیا. جب آری چلنے لگا اف کی ندا آئی، یحییٰ نے پوچھا مولا مجھے مارا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اے یحییٰ تو نے مجھ سے تو مدد نہیں مانگی. خاموش ہو گئے، چڑ دیے گئے، شہید بنا دیے گئے. اور جب 3 دن غار ثور میں آقا علیہ السلام کو رکھا گیا تو مکڑیوں کو بھیج دیا، کبوتر کو بھیج دیا کہ جا میرے مصطفیٰ کو بچائے رکھ. رؤوف کا صیغہ غالب تھا آقا علیہ السلام کے لیے، رحمت کا ٹینشن ہے ہی نہیں آقا علیہ السلام کے لیے. آگے آئیے، اللہ رب العزت نے انبیاء کے درمیان اپنی خصوصی رحمت ڈسٹنگوش فرما دی ہے. جو کہتے ہیں کہ سارے سیم ہیں، ارے بھیا کیسے سیم ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث آپ اٹھا لیں، قیامت کا منظر ہے، سارے امتی کوئی 200 سال، کوئی 400 سال، کوئی 500 سال کھڑا ہے، پریشان ہے. سورج نیچے نیزے پہ ہے، اپنے پسینہ میں ڈوب رہا ہے، سب پریشان ہے کہ بھیا یہ جو معاملہ ہے قیامت کا وہ چالو تو ہو. ساری امت مل کر آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں آپ ہمارے ابی ہیں، باپ ہیں، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے ریکویسٹ کریں کہ اللہ معاملات کی شروع کرے. آدم علیہ السلام ہاتھ جوڑ لیں گے، بولیں گے نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمائیں گے نہیں، آج اللہ رب العزت بڑے جلال میں، بڑے غصے میں، اور مجھ سے ایک مسٹیک، ایک غلطی، ایک چوک ہو گئی تھی، اگر اللہ رب العزت نے وہ مجھے پکڑ لیا تو آج میرا ہو جائے گا، آج میرا نفسی ہے، تم سارے مل کے نوح کے پاس جاؤ. کیا بات ہے. ساری امت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، سیم آنسر ملے گا، اللہ رب العزت بڑے جلال میں ہے، میری امت ساری غرق کر دی گئی تھی، اللہ نے اگر مجھے پکڑ لیا تو بولے تم ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام سے یہی ملے گا کہ اللہ مجھے آج بچا لے. پھر کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرے ہاتھ سے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، اللہ نے اگر ریمائنڈ سے پکڑ لیا مجھے تو میری نفسی ہے، میں بچ جاؤں آج. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے بعد کرسچنز نے میری والدہ مدر کو اور مجھے خدا بنا لیا تھا، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو میرا نفسی ہو جائے گا. سارے مل کر بولے تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. سارے آقا علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، حضور بولیں گے کہاں گھوم رہے ہو،
کہاں پھر رہے ہو؟ آج میرا دن ہے، آج میری شفاعت ہے، آج میں مقام محمود پہ ہوں گا، آج میں ہوں۔ آج کا دن، یہ جو سارا ڈیکوریشن ہے، یہ جو ساری قیامت ہے، یہ میری سیلیبریشن ہے۔ آؤ میں اللہ کے پاس جاتا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہوں گے۔ تو کوئی سیم نہیں ہے، امام الانبیاء ہیں آقا علیہ السلام۔ آگے آ جائیے، قرآن مجید نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اے حبیب اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ میں اس دن حاضرین محترم ایک خطاب سن رہا تھا، انٹرسٹنگ ہے، پچھلے جمعہ میں خطاب سن رہا تھا دوسرے مسلک والے، انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے بکری کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور بکری سے اتنا دودھ نکلا یا اونٹنی سے کہ سارے قبیلے نے پیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بسم اللہ کی برکت تھی، دیکھ لیں بسم اللہ کی برکت تھی۔ تو ایک کام کرتے ہیں، 5 بکری لے کے آ جاتے ہیں، 5 گائے لے کے آ جاتے ہیں، ان کو بولتے ہیں مولانا صاحب بسم اللہ پڑھیں اور سب سے نکالیں ذرا، آج محلے والے کو دودھ پلاتے ہیں۔ ارے بھیا بسم اللہ تو ہے ہی برکت، مگر جس کا ہاتھ مقدس ہے، جو اس نے پوری امت کو پلانا ہے، جس کی رحمت سارے کائنات پہ ہے، اس کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے حبیب مکرم، اگر امت، اگر لوگ غلطی کر بیٹھے اور آپ کی بارگاہ میں چلے جائیں، قرآن کی آیت ہے، آپ کی بارگاہ میں چلے جائیں اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کو بڑا رحمان اور رحیم پائیں گے۔ یہ آقا علیہ السلام کی صفت ہے۔ حضور سراپا رحمت ہیں، حضور سراپا شفقت ہیں، حضور رؤوف ہیں، حضور ہماری نجات ہیں، حضور ہماری آئیڈینٹی ہیں، حضور ہم حضور سے ہیں۔ قیامت حضور کے لیے ہے، یہ ساری کائنات کا ڈیکوریشن آقا کے لیے ہے۔ حضور کو اس کائنات کو بنایا گیا تاکہ آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ، روحانیت، بشری صفت انسان کے سامنے، آڈینس کے سامنے ورا کر دیا جائے، پھیلا دیا جائے، تاکہ آڈینس سمجھ لیں کہ کس سے بچت ہو رہی ہے، کون ہمیں شفاعت کرے گا۔ جب سارے ایک سائیڈ ہو جائیں گے، حضور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حاضرین مکرم، اب انشاءاللہ تعالی ہم حضور علیہ السلام کی شان رفعت کہ پہلے معاف فرمانے، پہلے بچانے والے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا اور انسٹرکشن آیا کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کی امت ایک حروف میں، ایک ریسیٹیشن میں قرآن مجید پڑھے، صرف ایک طریق میں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ سے مغفرت ہے، میری امت کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ صرف ایک ریسیٹیشن میں پڑھے وہ، کیونکہ میری امت پوری دنیا میں پھیلے گی، صرف عربز نہیں ہوں گے، نان عربز ہوں گے، اجمی ہوں گے، ماشاءاللہ آپ بنگالی سپیکنگ ہیں، اگر آپ کے اوپر ایک نافل کر دیا جاتا، پھر چائنیز ہیں، پھر انڈونیشین ہیں، پھر کرسچنز ہیں، پھر کہیں پہ دوسرا لینگویج بولا جا رہا ہے، کہیں پہ انگلش بولا جا رہا ہے، تکلیف ہو جائے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اندر ایک طریقے میں قرآن کی تلاوت کرنا کی سکت نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آئے، بولے اللہ رب العزت فرماتا ہے ٹھیک ہے، 2 طریقے پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین بھائی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کی رحمت ہو میری امت کے اندر سکت نہیں ہے۔ پھر واپس گئے، واپس آئے، 3 طریق میں اللہ تعالیٰ بارگن کر رہا ہے اپنے محبوب سے، لاڈ کی بات ہو رہی ہے۔ 3 طریق میں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اندر سکت نہیں ہے۔ جب واپس گئے اور واپس آئے، بولے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 7 طریق میں آپ کی امت تلاوت فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت ہے اور قبول فرما لیا۔ دیکھ لے کہ امت کو، امت کی سوچ، امت کی فکر پہلے ہے، یہ شان رؤوف ہے، رفعت ہے۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا
معراج کی رات میں 50 نمازیں ہمارے اوپر کنفرم ہوئی تھی، سب کو حدیث پتہ ہے۔ آقا علیہ السلام آگے پیچھے کرتے کرتے 5 میں آ گئے کہ میری امت کے اندر سکت نہیں ہے، شان رفعت ہے۔ حاضرین مکرم، پھر آقا علیہ السلام حدیث پاک میں ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ دل کرتا ہے کہ جب میں نماز پڑھوں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب طول کے ساتھ تلاوت فرماؤں، مگر مجھے وہ مائیں یاد آ جاتی ہیں جن کے بچے میں گود میں بچے ہیں اور ان کی تکلیف رونے کی یاد آ جاتی ہے، تو میں اپنی قرت کو کم کر لیتا ہوں تاکہ ان بچوں کو، ان ماؤں کو تکلیف نہیں ہو۔ شان رفعت بیان ہو رہی ہے آقا علیہ السلام کی، پہلے سے ہی آپ کے اور ہمارے لیے وہ کوشاں ہیں، پہلے سے ہی ہمیشہ ہمارے لیے محبت میں ہیں، ہمارے لیے توجہ میں ہیں۔ آقا علیہ السلام کا فوکس ہم ہیں اور اللہ کا فوکس آقا علیہ السلام ہے۔ آگے آ جائیے، حضرت انس بن مالک نے یہ حدیث بیان کی ہے، صحیح بخاری مسلم میں آئی ہے۔ ایک یہودی لڑکا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا تھا، اور وہ آقا علیہ السلام جب مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، حضور کا نالین پاک جوتا وہ لے کے رکھتا تھا۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لے جانے والے ہوتے تھے تو وہ واپس کر دیتا تھا، حضور علیہ السلام پہن کے چلے جاتے تھے۔ کچھ دن وہ لڑکا نہیں آیا، آقا علیہ السلام نے پوچھا یہودی لڑکا کہاں ہے؟ بولے حضور وہ بہت علیل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو اس کے گھر میں جا کے تیمارداری کرتے ہیں، اس کے پوچھتے ہیں کہ کیسی طبیعت ہے۔ جب وہ گھر پر پہنچے تو ممکن نکیر موت کا فرشتہ آلریڈی ریڈی تھا اور وہ حالت نزا میں تھا، وہ موت ہو رہی تھی اس کی۔ آقا علیہ السلام اس کے سرہانے آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اسلام قبول کر لو۔ وہ یہودی لڑکا مڑ کر اپنے والد سے، دیکھیے ادب، دیکھیے باپ سے پوچھ رہا ہے، والد جواب دیتا ہے کہ میری طرف کیا دیکھتا ہے، اللہ کے رسول تیرے گھر میں آ گئے ہیں، جو تیرا دل کہتا ہے کر دے۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، جیسے چوکھٹ سے باہر نکلے خبر آئی کہ اس کی روح قبض ہو گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث کے الفاظ نے فرمایا، آج اللہ پاک نے میرے وسیلے سے اس بچے کو بچایا ہے۔ بسم اللہ نے دودھ نہیں دیا، رحمت وہ بھی اللہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے، شان رفعت ہے۔ اب حاضرین محترم، اب ہم نے جو شان رفعت دیکھ لی، پہلے سے ہی رحمت کرم ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ اب شان رحمت کی طرف آتے ہیں۔ گناہ ہو جائے اور آقا علیہ السلام کیسے بچائیں گے؟ کیونکہ سارے لوگ تو متقی نہیں ہوں گے، رائٹ؟ میجورٹی تو گنہگار ہیں ہم سارے۔ اب آ جائیے، حدیث پاک میں ہے کہ ایک نابینا شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، فرمایا کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ میری نظر واپس آ جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر چاہو تو میں یہ دعا نہیں کرتا ہوں کیا تاکہ تمہیں قیامت میں بہت زیادہ اجر ملے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ حضور نہیں، دعا فرما دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاؤ، جا کے وضو کرو، 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور دعا مانگو۔ اس نے وضو کی، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی۔ کیا دعا تھی؟ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، یا محمد، دیکھیں اللہ سے ریفر کیا، پھر آقا علیہ السلام کو توجہ ہے، یا محمد، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اللہ میری حق میں یہ حاجت پوری کر دے۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا سن لی، اس کی حاجت پوری ہو گئی، اس کی نظر واپس آ گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ہم لوگ تھے، ایک بیٹل میں تھے، ہمارے لوگ مسلمان بکھر گئے۔ پھر جب بکھرے افراتفری جاری ہو گئی،
کتنے لوگ پھر وہاں سے ہٹ گئے. اب وہ جو بیٹل فیلڈ سے ہٹ گئے جان بچا کر، وہ شرمانے لگے، وہ ٹینشن میں آ گئے کہ اگر مدینہ پہنچیں گے تو آقا علیہ السلام اور سارے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ سارے بھگوڑے ہیں، یہ بھاگ کے آگے ہیں. تو بولے کیا کیا جائے پھر؟ بولے رات کو مدینہ میں جاتے ہیں. وہ رات کو کہیں پہاڑ میں چھپے رہے، فجر کی اذان ہوئی، آقا علیہ چھپ کے مدینہ میں آئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا حضور ہم فلاں غزوہ میں تھے، ہمیں بہت تکلیف پہنچی، ہم وہاں سے واپس آئے ہیں، ہم بھگوڑے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم بھگوڑے نہیں ہو. دست بوسی کر لی انہوں نے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے بیٹل کی حکمت سے اپنی جان کو بچایا ہے تاکہ پختہ ہو کر اور طاقتور ہو کر واپس جا کر تم انہیں اٹیک کرو. دیکھ لیجئے کسی کا دل کیسے رکھا جاتا ہے. آج ہم جو ایک معاشرے میں رہتے ہیں، جو ایک گند، ایک ہیٹ مسلمان ہندو کے بیچ، ہندو کرسچنز کے بیچ، مسلمان کے اندر فرقہ پرستی جو پھیلائی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری غیر مسلمی چیز ہے. آقا علیہ السلام کی جو تعلیم ہے وہ ایک ایک لوگوں کا دل جوئی کرنا ہے. ہر پرسنن کو، وہ غریب ہو، امیر ہو، عورت ہو، وہ سلیو ہو، باندی ہو، جو بھی ہو، سب کو انسان کے حقوق کے بینا پر انہیں ریسپیکٹ کرنا ہے، ہیومن رائٹس کے اوپر انہیں محبت کرنا ہے. آگے آئیے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک حبشی عورت مسجد نبوی میں صفائی کرتی تھی. ایک دن وہ نہیں آئی، دوپہر کا وقت تھا. آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عورت کدھر ہے؟ بولے حضور وہ تو فوت ہو گئی اور ہم نے صبح ہی جنازہ کر دیا اس کا، آپ کو تکلیف نہیں دی. آقا علیہ السلام نے جلال فرمایا، بولے کہ تم اس عورت کی عزت، اس کے تم نے سٹیٹس چھوٹا سمجھا ہے، آؤ کہاں پہ دفن کیا ہے؟ آقا علیہ السلام اس کی قبر کی طرف گئے، نماز جنازہ واپس پڑھایا وہاں پہ، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے یہاں پر ان قبروں پر تاریکی تھی، کالیکی تھی، اندھیرا تھا، اللہ رب العزت نے میرے وسیلے سے یہاں پہ رونق اور ان قبروں پہ رحمت نازل فرما دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگے آئیے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی لونڈیاں مطلب غلام، آقا علیہ السلام کو اتنا اپنا مانتی تھی، اپنا، کہ کسی کو بھی اوپن تھا کہ مسجد نبوی میں آ جائے، آقا علیہ السلام کا دست مبارک پکڑ لے اور آقا علیہ السلام کو کہیں بھی کوئی بھی کام کے لیے وہ لے جاتی تھی. اب آپ سمجھ لیں، پورے کائنات کے سلطان، جن کے لیے دنیا سجائی گئی، جن کے وسیلے سے انبیاء بچائے جائیں گے، ایک چھوٹا سا غلام، آپ کے محلے میں کوئی کچڑا صاف کرنے والی عورت ہو، ایمان سے کہیں کوئی آنکھ بھر کے بھی انہیں دیکھتا ہے. مگر مدینہ طیبہ میں آقا علیہ السلام کی رحمت اتنی اوپن تھی کہ کوئی بھی عورت، لونڈی، غلام، آقا علیہ السلام کو ہاتھ پکڑ کے مدینہ میں گھمائے پھرتے تھی اور آقا علیہ السلام اس کا کام کیے جاتے تھے. بے شک. آگے آئیے، انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک پاگل عورت تھی مدینہ میں، جسے لوگ پاگل سمجھتے تھے، اس کا مزاج اس کے کنٹرول میں نہیں تھا. ایک دن وہ مدینہ شریف میں آ گئی، اس نے آقا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی کہ چلے میرے ساتھ، کام کرے میرا. صحابہ نے روکا، بلے حضور یہ تو پاگل ہے، اسے خود پتہ نہیں ہے کیا بیان کر رہی ہے. آقا علیہ السلام نے جواب دیا، اے خاتون، لے چل محمد مصطفیٰ کو جس گلی میں، اور جو کام لینا ہے وہ محمد مصطفیٰ کرے گا تیرا. وہ لے کے گھومتی رہی، حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام اس مجنون عورت کی خدمت کرتے رہے، جہاں جہاں بولتی رہی. اور دیکھیں کائنات کے سلطان حضرت عمر فاروق بھی یہ حدیث بیان کی ہے کہ وہ گھومتی رہی مجنون اور آقا علیہ السلام کو لیتے ہوئے.
گلیوں میں گھومتے رہے رحمت عالم اور اس کا کام کرتے رہے. دیکھ لیں کتنی رحمت, کتنی شفقت, کتنی محبت انسانیت سے ہے. آگے آئیے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کوئی میت لائی جاتی, آقا علیہ السلام پوچھتے کہ اس میت نے وراثت میں کچھ چھوڑا ہے اور اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ تو اگر فرمایا جاتا کہ ہاں وراثت میں اس نے کچھ چھوڑا ہے اور قرضہ اس کے اوپر ہے, تو یہ آقا علیہ السلام فرماتے وراثت میں کا جو ہے وہ اس کی اولاد کے لیے ہے, قرضہ جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہے, اپنے اوپر لے لیتے جو قرضہ تھا. آگے آئیے. اب آقا علیہ السلام کی شان رحمت جانوروں کے اوپر, ابھی تو میں نے انسان بیان کی ہے, اب جانور کی طرف آتے ہیں. ایک اونٹ اپنی گردن کو حدیث پاک میں رگڑے ہوئے زمین پر رینگتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. حضور علیہ السلام کو اپنے لینگویج میں بیان کیا, آقا علیہ السلام اس کا لینگویج سمجھتے ہیں. بے شک حق ہے, بے شک. صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا ماجرا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو یہ خوف ہے کہ اس کا مالک اسے ذبح کر دے گا. پھر آقا علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلایا, فرمایا کہ یہ اونٹنی آپ ہبہ کر دیں. اس نے کہا کہ حضور میں اس کی دیکھ بھال کروں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس اونٹنی کے لیے اچھے برتاؤ کا ایکسپیکٹ کرتا ہوں. دیکھیں اونٹنی ہے, ایک جانور ہے, اس کے لیے انسٹرکشنز فرما رہے ہیں. آگے آئیے. ایک ہرنی, آقا علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے, ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی, ہرن, ڈیئر کیا بولتے ہیں بنگالی میں, ہرن بندھی ہوئی تھی. جب اس نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تو وہ رونے لگی اور اس نے کچھ بیان کیا. اس نے آقا علیہ السلام کو بیان کیا کہ میں جنگل کی ہرن ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے جنگل میں بچے ہیں, اس فلاں شخص نے مجھے پکڑ لیا ہے, لے کر آ گیا ہے اور میں پریشان ہوں کہ انہیں دودھ کون دے گا, وہ مر جائیں گے میرے بچے. آقا علیہ السلام نے اس کے اونر کو بلایا کہ بلاؤ کون ہے وہاں پہ. دیکھیں آقا علیہ السلام کہیں جا رہے تھے, کام سے کہیں جا رہے تھے, رک گئے ہرنی کے لیے. اونر کو بلایا, بولے کہ یہ ہرنی کے بچے ہیں جنگل میں, اسے دودھ پلانا ہے, مر جائیں گے بچے. محمد مصطفیٰ یہ گارنٹی دیتا ہے کہ یہ ہرنی جائے گی, دودھ پلائے گی, واپس آئے گی. آقا علیہ السلام وہیں کھڑے رہے, وہ ہرنی جنگل میں گئی, دودھ پلایا, واپس آ گئی. آقا علیہ السلام گارنٹر بن کے کھڑے تھے ایک ہرنی کے لیے. کیا بات ہے. پھر جب حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں گارنٹی کے لیے یہیں کھڑا ہوں, جیسا اس ہرنی نے یہ خبر سنی, حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ 2 ٹانگوں پر ناچے اپنے انداز میں, اس کو رہا کر دیا گیا. حدیث کے الفاظ ہے جب رہا کیا گیا تو دونوں ٹانگوں کو اس نے اٹھا لیا اور وہ رقص کرنے لگی خوشی سے. سبحان اللہ. آگے آئیے. آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں, چونٹیوں کا گھر ہے. جب واپس آئے تو حضور علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ کسی نے چونٹیوں کے گھر کو آگ لگا دیا ہے. حضور علیہ السلام نے جلال فرمایا, غصے میں آ گئے, پوچھا کس نے آگ لگایا ہے؟ ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا, بولے کہ کیا ان کی زندگی نہیں ہے, اس کے اندر لائف نہیں ہے, چلو جلدی سے بجھاؤ. ساری چونٹیوں کے گھر کو جو جلایا گیا تھا اسے آقا علیہ السلام نے بجھوا دیا. رحمت چونٹی کے لیے. سوچیں ذرا آپ, ہمارا تھاٹ پروسیس سوچیں کہ کبھی ہم ایسی مخلوق کے لیے سوچتے بھی ہیں. آقا علیہ السلام نے یہ سوچ و فکر دی. آگے آئیے. ایک صحابی ایک بھیڑ کو, ایک لیمب کو کیا بولتے ہیں, بھیڑ کو, بھیڑا, ایک بھیڑا کو دودھ دو رہے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیڑ کا دودھ پورا نہیں دھونا,
چھوڑ دینا تاکہ اس کے بچے کے لیے بھی دودھ بچ جائے۔ سبحان اللہ، آج جو معاشرہ ہے، گورنمنٹ بھی دھو رہی ہے انسان کو، ہے نا، اور دوسرے بھی دھو رہے ہیں، سارے چوت رہے ہیں، وہ جانور کا کیا حقوق ہوگا؟ مگر ہمارا دین، ہمارے آقا علیہ السلام نے انسان کیا جانور کے حقوق بیان فرمائے ہیں اور کر کے دکھا کے چلے گئے ہیں۔ بے شک بے شک، آگے آئیے، ایک صحابہ کرام بکری کے آگے چھری کو تیز کر رہے تھے ذبح کرنے کے لیے،